آج ہم واقعہ کلیسیا کے ساتھ مل کر عام دنوں میں دوسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہوئے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے سے پچھلے اتوار بنائے مجوسیوں کی ظہور ظاہر ہونا منکشف ہونا، پھر پچھلے اتوار ہم نے یسوع مسیح کا بپتسمہ کی عید منائی جس میں یسوع کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، خدا کے ساتھ اس کا رابطہ لنک واسطہ رشتہ کیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج تیسرا ظہور پبلکلی جہاں پر نشانوں کا شروع ہوتا ہے، کانا جلیل میں بیاہ کے دوران میں تو یسوع نے یہ پہلا معجزہ کیا۔ ہم پہلے معجزے سے اسے جانتے ہیں، لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نشان، اور جو یوحنا کی انجیل ہے اس میں 7 نشان 7 سائنس کے ذریعے سے یسوع کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ سائن نشان 7 نشان اس میں بیان کیے گئے ہیں، پوری انجیل مقدس جو یوحنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام جو ہے پرانا عہد اور نیا عہد یہ آپس میں بہت ان میں ربط ہے، کنیکشن ہے۔ ہم ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ اگر یسوع کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے خالق کو سمجھنا چاہتے ہیں، یسوع کا اس دنیا میں آنے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دونوں لازمی منظور ہیں، دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام کی ہر چیز ببلکلی کنیکٹڈ ہے، اس میں ربط ہے۔ یہ کوئی تخلیقی کاوش نہیں ہے، کسی نے ایک کاوش کوشش کر کے اس کو تخلیق نہیں کی، یہ ایمان کی کتاب ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے لکھی گئی، اس کی رہنمائی میں لکھی گئی، بلکہ ہر چیز کا حوالہ ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہاں بھی ربط ہے، کوئی ہوائی باتیں نہیں، حقیقی اور سچی باتیں ہیں، بے بنیاد نہیں۔ سو اس لیے مقدسہ مریم اور یسوع کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں عہد عتیق کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کا رول اور کردار جاننے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ مقدسہ مریم کا تاریخ نجات میں، منصوبہ نجات میں کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے پہلا لفظ انجیل مقدس کا کہ تیسرے دن، اب دنوں کا آپ سنتے ہیں کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، تیسرے دن آپس میں ربط ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل مقدس میں عہد عتیق ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور عہد جدید نیو ٹیسٹامنٹ، آپس میں ربط ہے، کنیکٹڈ ہے یہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا اسٹائل آپ دیکھیں گے، آپ نئے طریقے سے پڑھنا سیکھنا سیکھیں گے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نہ جانتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے مقدس اگسٹین آف ہپو فرماتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے نئے عہد نامہ میں منکشف ہوتا ہے، اور نیا عہد نامہ پرانے عہد
تو پہلے چیپٹر میں پہلے باب میں خدا نے 6 دن میں کائنات تخلیق کی. تو 6 کا عدد جو ہے یہ کائنات سے منسلک ہے، اس کی تخلیق سے منسلک ہے. پھر ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں بس آسمان اور زمین اور اس کی کل آرائشگی تمام مکمل ہو، اور خدا نے 7ویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فرق ہوا، اور اس نے 7ویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا. آگے ہم پڑھتے ہیں جس دن خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا تو زمین پر میدان تھا. یہ اس کے بعد آگے کا سارا حال احوال ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو بناتا ہے، انسان کو بناتا ہے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند بناتا ہے. اور آدم کو جب بناتا ہے تو اس کے سامنے ساری چرند پرند لے کر آتا ہے، جانور لے کر آتا ہے، کیونکہ خدا نے معلوم کیا کہ انسان کا اکیلا رہنا چاہتا ہے. آج بدقسمتی سے ہر انسان اکیلا رہنا چاہتا ہے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں، اپنے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے. تو پہلا حکم، پہلی بات، پہلی سوچ خدا کی کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا ہے. تو اس نے اس کے لیے مددگار ڈھونڈنا چاہا. تو کوئی بھی جانوروں میں سے ہے سے کوئی اس کی مانند نہ ملا. تو خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کے پہلو سے پسلی نکالی، اور اس پسلی سے کیا بنایا؟ عورت. یہ ایک لفظ جو ہے نا، اس کو سیاق و سباق میں پڑھنا سیکھیں گے تو بڑی سمجھ آئے گی. جب ہم گٹ مٹ کرتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں نا، اس وقت نہیں سمجھ آتی. پھر کوشچن ہی کوشچن آپ ملیں گے، لوگ سوال ہی کریں گے کیسے، کس طرح. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ہے پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 6 دن میں کائنات تخلیق ہوئی. 7ویں دن کیا ہوا، اور آدم و حوا کہاں گئے؟ آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. نیا احترام کو سمجھنے کے لیے پرانا احترام سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر لکھا ہے خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں. اور خدا نے زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ ان کے کیا
تو جب ہم زیادہ زیادہ سمجھیں گے پھر سمجھ نہیں آئے گا. جیسے میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا، اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کیسے درد ختم ہوگا؟ ہڈی کے ساتھ ہڈی جڑے گی. ویسے جتنے مرضی حوالے دیتے رہے، جتنے مرضی پین کلر کھاتے رہے، درد ختم نہیں ہوگی. جب خدا کے ساتھ رابطہ ہوگا، ہڈی کے ساتھ ہڈی جڑے گی، ربط ہوگا، پھر سارے پرابلم دور ہو جائیں گے، مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ سارا کنیکشن ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. عورت بنائی اوریجنل گناہ سے پاک تھی. اوریجنل گناہ والی سے گناہ اب دنیا میں دخل پاتا ہے جب آدم اور حوا گناہ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے نیا احترام، پھر اس باتوں کو زیادہ سمجھ آ گیا. نیا احترام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو اسٹائل پرانے احترامہ کا ہے وہی اسٹائل نئے احترامہ کا ہے. اگر آپ پرانے احترامہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نئے احترامہ کو بھی سمجھنا رویل ہے، منکشف ہے. ٹھیک ہے، تو نیا احترامہ پرانے احترامہ میں مخفی ہے، ہڈن ہے. جو کچھ لکھا اس کو سمجھنا ہے وہ لکھا ہوا نئے احترامہ میں سمجھ آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، نیا احترامہ، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت. ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. سب سے پہلا لفظ کون سا ہے جی؟ ابتدا. شاباش، ابتدا. تو پرانے احترامہ کا پہلی کتاب پہلا باب پہلی آیت میں کون سا لفظ ہے؟ ابتدا. ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین بنائے. ابتدا. نئے احترامہ میں ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے وہی اسٹائل ہے، سیم ٹو سیم. ٹھیک ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ اور کلمہ ہی خدا تھا. جو کچھ بنا اس کے وسیلہ سے بنا، اس کے لیے بنا، اس کے لیے بنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے تکوین کی کتاب پہلے باب کو پڑھا. پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، تیسرے دن کیا ہوا. آپ جب اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن یسوع نے کیا کیا، تیسرے دن کیا کیا. یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع خود خدا ہے. وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. یہ وہی خدا ہے جو زمین پر آیا ہے. اس نے پہلے دن کیا کیا، دوسرے دن کیا کیا، تیسرے دن کیا کیا. تو لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. جو کچھ بنا اس کے وسیلہ سے بنا، اس کے لیے بنا. پھر آگے یہ سارا 19 آیت تک پہلا دن ہے. ٹھیک ہے، 19ویں آیت تک پہلا دن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. تب لوگوں نے اس سے کہا پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا تو نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں. تب لوگوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے، تاکہ ہم
4 दिन का जिक्र पहले बाब में है। 4 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन, 4 दिन। दूसरे बाब में लिखा है पहली आयत, और तीसरे दिन, 4 दिन पहले बाब में हो गए और 3 दिन का जिक्र जो है दूसरे बाब में है, यानी 6 दिन जो है पहले बाब में पाए जाते हैं और 7वां दिन आज है। और तीसरे दिन, पहले 4 दिन होते, 3 ये हो गए, कितने दिन हो गए? 4 और 3 7। तो हमने तकवीर में क्या पढ़ा? पहले दिन क्या पढ़ा, दूसरे दिन क्या पढ़ा, तीसरे दिन क्या पढ़ा, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन क्या पढ़ा? 7वें दिन, जिसका मकसद समझ में आना है। उस दिन क्या हुआ? उस दिन आदम और हवा की कहानी आप सुनते हैं। आदम और हवा दरख्त के नीचे फल खाया, किसने खिलाया, क्यों खाया? उस तरफ पुराना आदम और पुरानी हवा के बारे में सुनते हैं। नए अहदनामा में हम न्यू एडम और न्यू ईव के बारे में सुनते हैं। साथ में उधर दूल्हा और दुल्हन कौन है? आदम और हवा। इधर दूल्हा और दुल्हन कौन है? ज़ियाफ़त का, शादी का जिक्र है। न दूल्हा का नाम है न दुल्हन का नाम है, वो हमें देखना है। इस कान्हा चील के ब्याह में दूल्हा और दुल्हन कौन है, किनका जिक्र है? तीसरे दिन कान्हा चील में ब्याह हुआ और यस्सु की माँ, किसकी माँ? यस्सु की। ये मैं आपको ये इसलिए दूसरी बातें हाईलाइट करूँगा कि अक्सर लोग कहेंगे, जब पहला मौज़ू पढ़ेंगे, कहेंगे यस्सु ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा। 5 दफा यहाँ पर माँ का जिक्र है। यस्सु की माँ वहाँ थी, यस्सु ने अपनी माँ से कहा। यस्सु की माँ ने कहा हमें सियाको सुभाग को समझना है। अगर यस्सु ने औरत कहा है तो उसका कनेक्शन कहाँ पर है, रबत कहाँ पर है? ठीक है, ये बगैर जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, बगैर बड़े समझे हम ऐसी बातें बेतुकी कर देते हैं तो अपने दूसरों को भी गुमराह करते रहते हैं। औरत खुदा ने कहाँ पर बनाई? औरत क्यों कहा? जिंदों की माँ, ओरिजिनल सिन से पाक। इधर हम देखते हैं कि आदम और हवा कौन है, दूल्हा और दुल्हन कौन है। आज की दूसरी क्लास में भी दूल्हा और दुल्हन का जिक्र है। आज के इस मोड से भी निशान है, कौन सी दूल्हा और दुल्हन है? निशान है, निशानी होती है, उसको समझना होगा। निशान को समझेंगे तो फिर सारी बातें समझ आ जाएंगी। निशानों का शुरू है। पहला निशान है, 7 निशान, 7वां निशान यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। ठीक है, तो पहला निशान, पहला मौजज़ा जिसे आप समझते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं बात बता दूँ, अक्सर हम जब इबादत करते हैं, 10वां, तीसरा, जनाजा, खुशी हो, गम, तो हम अक्सर रोज़री पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ जी, पहले हम किसको याद करते हैं, क्या करते हैं? रोज़री पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? हम कहते लगते हैं, मुझे बताएं क्यों पढ़ते हैं आप? कोई आपसे पूछ लेता है कि आप रोज़री क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले माँ को याद करो। हाँ जी, माँ को याद माँ को याद करो। नहीं, कोई अथेंटिक जवाब देना चाहिए। यार बताइए, बाइबल से दिखाएं, इधर से भी दिखाएगा, मानेंगे नहीं। यहाँ पर लिखे पहला मौजज़ा, पहला निशान, यीशु की जिंदगी का आगाज़, जिंदगी का आगाज़। हाँ, देखें, और तीसरे दिन कान्हा चील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी। किसका जिक्र कर रहे हैं? यीशु की माँ का। फिर लिखा यीशु और उसके शादी
ترتیب کے ساتھ ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمیں اسے تربیت ملے گی۔ تو ہم اس لیے اکثر پہلے دوسرے پڑھتے ہیں، وہاں کو یاد کرتا ہے سلام مریم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مقدسہ مریم کو خدا سمجھتے ہیں، وہ تو خود کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں، اور یہ میں اور آپ بھی اسی بات کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ خدا کی بندی ہے، خدا کی پہلی شاگردہ ہے، جس نے کلمے کو قبول کیا، جس نے یسوع کو اپنی زندگی میں اتارا اور دنیا پر ظاہر کیا، دنیا میں جنم لیا۔ تو ہمیں اس لیے مقدسہ مریم کی زندگی رول ماڈل ہے ہمارے لیے، تو ہم اس لیے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم خدا نہیں سمجھتے، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے مقدسہ مریم کو خدا سمجھتے ہیں، نہیں، ہم بائبل میں بس پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قانا جلیل کے بیان میں دلہا اور دلہن کا نام نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں ہوا جو ممنوع شجر کا پھل تھا، آدم کو دیتی ہے۔ یہاں پر مقدسہ مریم نیو ایو عورت یسوع کو دعوت کیا دیتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کے مرتکب ہونے کا دعوت ہے، دعوت نامہ ہے۔ ادھر کیا دعوت نامہ ہے؟ کبھی کمزوری کو دور کرنے کا۔ اب میں نہیں رہی، میں کا مطلب کیا؟ پرانے عہد نامہ میں میں جو ہے فضل کی علامت ہے، گریس، خوشی کی علامت ہے، ہیپینس کی علامت ہے۔ تو جب مقدسہ مریم کہتے ہیں ان کے پاس میں نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی ہم آپ ساری چیز کو دیتے ہیں، وہ شراب میں آئی ہے، وہ نہیں۔ کئی لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہبی کام ہے، بھائی آپ کو یسوع شرابی نہیں بناتا، شراب سے منع کرتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ تو پاک کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں جو کس کی علامت ہے، اور کئی دفعہ جب ہم میں کی بات کرتے ہیں، میں نہیں یسوع دیتا، یسوع اپنا خون دیتا ہے، سمجھنے کی بات ہے، خون دیتا ہے۔ تو جب کبھی پاک شرابت کا وقت آتا ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ بھی بڑے جوش سے گانا شروع کرتے ہیں، میں دعوت میں آنا یسوع دیتا، وہ میں نہیں دیتا، وہ اپنا خون دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں، میں کس کی علامت ہے؟ فضل کی علامت ہے، خوشی کی علامت ہے، شادمانی کی علامت ہے۔ کئی دفعہ اسی پر لیکچر دیتے ہیں، معاشی زندگی کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، نہیں، جو بائبل کی باتیں ہیں بائبل میں دیکھنی چاہیے، تھیولوجیکلی ببلیکلی دیکھنی چاہیے، پھر اپنی زندگی پر اپلائی کرنی چاہیے۔ تو خدا یسوع مسیح مقدسہ مریم کے کہنے پر انہیں کیا پیش کرتے ہیں؟ جو کمی ہے، خوشی کی کمی ہے، خوشی کو پیدا کرتے ہیں، شادمانی دیتے ہیں، فضل دیتے ہیں۔ جو گناہ کی وجہ سے فضل ہم سے دور ہو گیا، وہ فضل دیتے ہیں، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ خوشی دیتے ہیں، تو میری خوشی ہے، تو میرا مزہ ہے۔ وہ اپنی خوشی دیتا ہے، اپنی خوشی میں شامل کرتا ہے، ہماری خوشیوں کو دوبارہ کرتا ہے۔ اس طرف دعوت دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں دعوت کس کی بات کی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کیا کیا دعوت دیتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں یا اپنی خوشیوں میں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دلہا اور دلہن، پرانا آدم اور پرانی ہوا۔ ادھر نئے عہد نامہ میں دلہا اور دلہن کون ہے؟ یسوع اور مقدسہ مریم، جو جس کو یسوع کہتا ہے عورت۔ تو جب یسوع عورت کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو سننے والے وہ سب سمجھ رہے ہیں۔ آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آج کے لوگ اطراس لیے پھرتے ہیں، مسئلے مسائل لیے پھرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں وہ شریعت کے جاننے والے تھے، بیٹھے تھے، جب یسوع نے عورت کا کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں، آج کرنے والے ہیں۔ جب یسوع نے کہا اے عورت تجھے اور مجھے کیا، یہ عورت دو دفعہ
मुकद्दसा मरियम और यीशु खुदा जिसने ये मोजा किया निशान किया। अब यही करैक्टर जो है हम देखते हैं कि इस ब्याह में मुकद्दसा मरियम और यीशु कौन है, दुल्हा और दुल्हन है। उधर भी दूसरे तीसरे बाब में हम क्या देखते हैं, दूसरे बाब में इधर दूसरे बाब में क्या देखते हैं, इधर दुल्हा और दुल्हन कौन है, इधर दुल्हा और दुल्हन कौन है। वहाँ पर गुनाह में शक्कर की दावत दी जाती है, इधर दुनिया को ग्रेस देने की, खुशी देने की दावत दी जाती है कि उनके पास मैं नहीं हूँ और यीशु उन्हें खुशी देता है, उन्हें फजल देता है, उनकी कमी कमजोरियों को दूर करता है, गुनाह की वजह से जो कमी आ गई है उसे दूर करता है। और जब वो मैं पानी से मैं बन गया, ये सीखने की बात है। जब यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, हमें टच करता है, हम पर निगाह करता है, उसका कलाम हमारी जिंदगी में आता है, तो फिर हम भी आम से खास बन जाते हैं। फिर आम लोग नहीं रहते, हम आम से खास बन जाते हैं, पानी से मैं बन जाते हैं। और ये एक प्रोसेस है, आगे चलता है। आखिरी खाने के वक्त मैं मेरे सुकून में बदलता है। और हम देखते हैं कि दरख्त के नीचे कौन बैठा है, आदम और हव्वा। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब में 25 से 27 आयत में और यीशु की सलीब के नीचे कौन खड़ा है। उधर दरख्त जिस पर निबुवत की पहचान का फल है, इधर सलीब पर लटका हुआ कौन है, जो मेरे और आपकी खातर गुनाह बन गया, सिनलेस था, सिन बन गया मेरे और आपके। उसमें कोई गुनाह नहीं, मेरी और आपकी खातिर गुनाह बन गया। सलीब के नीचे कौन खड़ा है, किस पर यीशु की निगाह है। निजात का वादा तकरीब तीसरे बाब में देखते हैं, 15वीं सूरत में कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, औरत की नस्ल, औरत का लफ्ज़, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और नए हंगामा में औरत कौन है और औरत की नस्ल कौन है, जिसने शैतान के सर को कुचला है, खुदावंद यीशु मसीह। औरत मुकद्दसा मरियम है और उसकी नस्ल यीशु है, जिसने शैतान के सर को कुचला है। और फिर हम वो नस्ल आगे भी देखते हैं, खत्म नहीं हो गई, जो सलीब पर लटका हुआ है, जो मेरे आपके खातिर गुनाह बना है, ताकि हमारे गुनाहों को मिटा डाले, हमें निजात दे, जिंदगी दे, रिहाई दे। वो क्या कहता है, सबकी नजरें यीशु पर है, यीशु की नजर किस पर है, अपने प्यारे शागिर्द को क्या कहता है, देख तेरी माँ। और फिर अपनी माँ से कहा, है औरत देख तेरा पिता, देख तेरा पिता। अब मुकद्दसा मरियम वो औरत है जिसकी नस्ल मैं और आप है। यूहन्ना को उसकी माँ बना दिया और लिखा है प्यारा शागिर्द, अपना नाम मेंशन नहीं करता, ना किसी शागिर्द का नाम लिखा है, जिसे वो प्यार करता था, उसे अपने पास देखा। क्या मैं और आप उसे प्यार करने वाले हैं? क्या मैं अपने करीब देखा है? क्या हम उसके करीब हैं? आज वक्त मांगने देगा, है औरत देख तेरा बेटा, पहचान कर पाता है। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपनी हिम्मत, फहम और बुराई से भर दे, ताकि हम पाक कलाम को समझकर उस पर अमल कर सकें, उसकी खुशबूदी पा सकें। खुदा हमें हर तरह से बरकत दे, ताकि हम उसकी पैरवी आंखों के वसीला से कर सकें, मसीह खुदा के वसीला से। आमीन।